بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائس، آج میں آپ لوگوں کو ایک عجیب و غریب غلام کا واقعہ سناؤں گی۔ ایک آدمی نے ایک غلام خریدا۔ غلام نے کہا، اے میرے آقا، میں 3 شرطیں لگاتا ہوں۔ نمبر 1، آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب اس کا وقت آ جائے۔ نمبر 2، آپ مجھے دن کو چاہے جو حکم دیں لیکن رات کو کوئی حکم نہیں دیں گے۔ نمبر 3، اپنے گھر میں میرے لیے ایک کمرہ جدا کر دیں جس میں میرے سوا کوئی داخل نہ ہو۔ اس آدمی نے کہا، میں نے یہ شرطیں قبول کر لی۔ پھر اس آدمی نے کہا، اپنے لیے کمرہ پسند کر لو۔ چنانچہ غلام نے ایک خراب سا ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کر لیا۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ اے غلام، تو نے خراب کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے کہا، اے میرے آقا، کیا آپ نہیں چاہتے کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی اللہ عز و جل کی یاد اور اس کے ذکر کی برکت سے باغ بن جائے؟ چنانچہ وہ غلام دن کو اپنے آقا کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ کچھ مدت کے بعد ایک رات کو اس کا آقا گھر میں چلتے چلتے غلام کے کمرے میں پہنچ گیا تو دیکھا کہ کمرہ روشن ہے اور غلام کا سر سجدے میں ہے اور اس کے سر پر آسمان و زمین کے درمیان ایک روشن فانوس معلق ہے، اور غلام رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ مناجات کر رہا ہے کہ اے اللہ عز و جل، تو نے مجھ پر میرے آقا کا حق اور دن کو ان کی خدمت لازم کر دی ہے۔ اگر یہ مصروفیت نہ ہوتی تو میں دن رات صرف تیری ہی عبادت میں مصروف رہتا، اس لیے اے میرے اللہ، میرا عذر قبول فرما لے۔ آقا اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہوئی اور روشن قندیل واپس چلی گئی اور مکان کی چھت مل گئی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر آقا واپس آ گیا اور سارا ماجرا اپنی بیوی کو کہہ سنایا۔ دوسری رات وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر غلام کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ غلام سجدے میں پڑا ہے اور قندیل اس کے سر پر ہے۔ وہ دونوں کھڑے ہوئے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ آخرکار صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا، تم اللہ عز و جل کی خاطر آزاد ہو تاکہ تم جو عذر پیش کر رہے تھے وہ دور ہو جائے اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ عز و جل کی عبادت کر سکو۔ غلام نے یہ سن کر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے صاحب راز تو کھل گیا، اب راز کھلنے کے بعد میں زندگی نہیں چاہتا۔ بس اسی وقت وہ غلام گرا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، دیکھا آپ لوگوں نے کہ کس قدر مخلص غلام تھا۔ اس کی عابد و زاہد ظاہر کا راز فاش ہو گیا تو بے قرار ہو گیا۔ اس کے لیے دنیا میں زندہ رہنا دوبھر ہو گیا۔ اس کی ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی تمنا تھی کہ جس پیارے اللہ عز و جل کا ذکر کر رہے ہیں، جس معبود حقیقی کی عبادت کر رہے ہیں، بس وہی جانتا ہو، کوئی اور نہ دیکھنے پائے۔ یہ کمال درجہ کا اخلاص تھا۔ مگر آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سے عمل تو کچھ ہوتا نہیں، پھر بھی یہی خواہش رہتی ہے کہ لوگوں میں ہماری واہ واہ ہوتی رہے، نیک نامی بڑھتی رہے۔ چند سکے اگر کسی مسجد میں چندہ دے بھی دیے تو یہ خواہش ہوتی ہے، بلکہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارا نام لے کر دعا کر دی جائے۔ اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ کہیں یہ نفس کی کوئی چال تو نہیں؟ یہ مطالبہ اس لیے تو نہیں ہو رہا کہ لوگوں کو ماں بدولت کی سخاوت کا علم ہو جائے کہ جناب نے مسجد میں چندہ دے ڈالا ہے۔ اگر ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری لوگ تعظیم کیا کریں، میری تعریف کی جائے، لوگ ادب کے ساتھ مجھ سے بات کریں۔ اے اخلاص، تو کب اور کس طرح ہم نادانوں کے زنگ آلود دلوں کو صاف کرے گا؟ ہم کب صرف اور صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کام کرنا سیکھیں گے؟
نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ تو گائس یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ امید کرتی ہوں میری آج کا واقعہ بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھا لگا ہوگا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو گائز اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے اچھے واقعات سن سکیں۔ تو ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔